اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز اچھی دی ہے، نعت شریف پڑھو، خوب پڑھو، لیکن ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھو کہ ٹھنڈے ماحول میں، اچھا ایک بات میں یہ بھی بتاتا ہوں، صرف انہی کے لیے نہیں، دوسرے سارے لوگوں کے لیے، آپ کی پوری نعت میں بھی، پوری نعت پڑھنے کے دوران میں ایک بندے نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، وہ پڑھے تو اس کو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کا مقصد نعت پاک کا یہ ہو، یہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے، دو ہاتھ اٹھا کے بولے، کھڑے ہو کے بولے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے کتنی مرتبہ یہ بولے۔ میرے عزیزو، ہم سنیوں کو چاہیے کہ فارمیلٹیز سے باہر آ جائیں، رسم و رواج، بہت ساری چیزیں یوں ہی پھیلی ہمارے، اس سے باہر نکل کر کچھ پیوریٹی، اخلاص کے ساتھ۔ بہت سارے جلسوں میں یہ جو نظام ہے، خیر وہ ایک نظام چلا آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب فارمیلٹی سے باہر آؤ۔ مقرر کے آنے سے پہلے اس کے ناموں کی اتنی لمبی چوڑی فہرست، اس کو بلانے کے لیے کتنے نعرے، شعر آ رہا ہے کہ کیا کیا آ رہا ہے، یہ سب فارمیلٹیز ہیں، ان سب سے باہر آؤ۔ ہم جن محفلوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور اخلاص کے لیے، اسی لیے اس دن بھی میں نے تاکید کیا تھا، مسجد میں آنے جانے کے وقت ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ تعظیم، عقیدت، محبت سب اپنی جگہ پر، لیکن یہاں بندہ آتا ہے تو خالص اللہ کے لیے آتا ہے۔ اپنا کانسنٹریٹ، اپنا مرکز توجہ اللہ کی طرف رکھو۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، جو یہ تمنا رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے، اس کے اندر غرور ہوگا، اس کے اندر تکبر ہوگا۔ ہمارے اندر یہ خواہش نہ ہو، لیکن لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے بھی کئی مقامات ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے خلیفہ ہیں، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ پنکھا جھل رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، پسینے آ رہے تھے، سلام پیر کر سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آئے، بہت غصے میں تھے، کہا اپنے اس خلیفہ سے، کہا تمہیں خبر نہیں کہ میں اللہ کی عبادت میں ہوں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے وقت بندے کو کوئی اور دوسرا اس کی خدمت کرے، یہ کب زیب دیتا ہے؟ بندہ پورا عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، پھر وہ بندہ کیسا جو خود دوسروں سے اپنی بندگی کرا رہا ہو، غلام ہو تو پورا غلام۔ اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میری تو عادت ہے یہ، جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں تو میں خود یہ کیفیت بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے نہ پہچانیں، اس لیے کہ ہم وہاں لوگوں میں پہچان بنانے کے لیے نہیں جاتے، حضور کے دربار میں اپنا نام لکھوانے جاتے ہیں۔ لوگ پہچانے، اس بڑے دربار میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، بہت جگہوں پر میں نے یہ محسوس کیا، لوگوں کو جگہ کی اہمیت کا سب سے پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں کیا چیز کرنی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر ہیں، حضور غوث پاک کے آستانے پر ہیں بغداد میں یا مدینہ شریف میں ہیں، تو وہاں یہ کیسے کہ ہمارے لیے لوگ بھیڑ لگائیں، ہمارے ہاتھ پیر چومیں، ہماری عزت کریں؟ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ہم بادشاہوں کے دربار میں ہیں اور ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وہاں جانے والے ہم جیسے غلاموں کے لیے بھیڑ لگی۔
خاص طور پر میں یہ تاکید کرتا ہوں، اور میں ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے ناموں کا اعلان ہو۔ ابھی یہ محفل میں کون ہے جو نہیں جانتا ہے؟ سب پہچانتے ہی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس میں مزید نام کے ساتھ لمبا چوڑا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فارمیلٹی کہلاتی ہے، یہ رسم ہے۔ اس رسم سے اور اس رواج سے باہر نکل کر اخلاص میں آنا۔ ہم ڈائریکٹ بیان کریں گے اور لوگ ڈائریکٹ سنیں گے، اور جب کسی کو بہت دیر سے انتظار ہوتا ہے تو وہ کسی اور سے پکنا بھی نہیں چاہتے، ہوتا ہے اس تو حالات وغیرہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سب مجلس کے آداب میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجلس کے آداب، اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار بہت اچھی نعت پاک انہوں نے پڑھی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی نعت جس میں تضمین۔ لیکن میری گزارش صرف یہ ہوگی کہ نعت کی محفل کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو، دل کے اندر رقت پیدا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یاد آنے لگ جائے، وہی اصل میں نعت ہے۔ ورنہ پھر وہی فارمیلٹی ہو جائے گی، صرف رسم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز اچھی دی ہے، نعت شریف پڑھو، خوب پڑھو، لیکن ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھو کہ ٹھنڈے ماحول میں، اچھا ایک بات میں یہ بھی بتاتا، صرف انہی کے لیے نہیں، دوسرے سارے لوگوں کے لیے، آپ کی پوری نعت میں بھی، پوری نعت پڑھنے کے دوران میں ایک بندے نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، وہ پڑھے تو اس کو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کا مقصد نعت پاک کا یہ ہو، یہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے، دو ہاتھ اٹھا کے بولے، کھڑے ہو کے بولے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے کتنی مرتبہ یہ بولے۔ مقصد یہ ہو کہ یہ پورا مجمع نہ بھی بولے، ایک بار میرے مصطفیٰ نے مسکرا دیا، تمہاری نعت وصول ہو گئی ہے، زندگی بھی وصول ہے، آخرت بھی وصول ہے۔ مقصد یہ ہو کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ کو بتاتا ہوں یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ مجلس کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ 1980 کے پہلے کی میں نے پڑھا تھا، میرے والد گرامی کے پاس ایک رسالہ تھا، اس میں شاعر تھے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، مجلس اسی طرح کی محفل میلاد تھی، اور وہ نعت گنگنا رہے تھے۔ نعت گنگناتے ہوئے محفل میں انہوں نے ایسی رکت طاری کر دی۔ رکت طاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوش میں لوگ جو ہے تالیاں بجانے لگے، وہ رکت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے گنگنائیں یا پھر کچھ گائیں تو لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اٹھنے کا، اچھلنے کا، کودنے کا، تو اس کو رکت نہیں کہتے۔ رکت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر آدمی کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگ جائے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے، وہ رکت ہے۔ وہ شاعر تھے ناگپور کے، انہوں نے محفل میں نعت پڑھنا شروع کیا تو مصرع کچھ ایسا تھا کہ میرے نظر میں ایک سامنے خانہ کعبہ ہے اور 2 ہاتھ کے فاصلے پر گنبد خضرا ہے، میں درمیان میں ہوں۔ مصرع کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، تو کہتے ہیں ادھر میں نے دیکھا، پھر ادھر کی یاد آئی، ادھر میں نے دیکھا، ادھر کی یاد آئی۔ وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کی کیفیت اپنے شعر میں بتا رہے تھے۔ ایک شعر کو اس شاعر نے 18 مرتبہ پڑھ دیا، وہ آنکھ بند تھی اس شاعر کی، اور محفل کوئی ایسی ایرے غیرے کی نہیں تھی، علماء تھے محفل میں، علماء موجود تھے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا کہ ایک ہی شعر یہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کچھ شعر ایسے ہیں، کچھ شاعر ایسے جن سے ایک شعر 2 بار سننے کو بھی دل نہیں کرے، کچھ وہ
جو 18 بار پڑھے تو بھی کسی کو فرق نہیں پڑے، سنتے جا رہے۔ ایک صاحب نے مجلس میں یہ خیال کیا کہ یہ کتنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی شعر پڑھ رہا ہے، ایک ہی شعر پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں، وہ پکڑنے کے لیے گئے ان کو، وہ آنکھ بند کر کے، بھائی تمہیں ہوا کیا ہے، آگے تو بڑھو۔ وہ شاعر کو پکڑنے کے لیے جیسے گئے، وہ شاعر گر گیا نیچے گر گیا۔ لوگ آئے اٹھانے کے لیے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک نعت کی محفل وہ بھی ہے، وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کس تصور میں کھو گیا معلوم نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب اتنی بڑھتی چلی گئی، ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں زندگی، خیر یہ چند باتیں تھی، میں اپنی محفلوں میں تو کم سے کم اس کی اصلاح کر سکتا ہوں، باقی میں بہت جلسے کر چکا، تھک بھی چکا ہوں، بڑے جلسے، بڑی کانفرنس، لیکن اکثر جگہ میں نے یہ دیکھا کہ فارمیلٹیز ہے، سب ایک بندھا بدھایا ہوا رسم ہے جس کو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے محسوس کیا ہے 1,00,000 کا مجمع آیا ہوا، ایسے بھی پروگرام میں نے دیکھے 1,00,000 لوگ موجود ہوں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس بہت بڑے 1,00,000 کے پروگرام سے یہ مسجد کی محفل کئی درجے زیادہ بہتر ہے۔ لوگ کچھ حاصل کر رہے ہیں، کچھ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ مسجد، یہ پاک جگہ، وضو کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جلسوں میں کتنے تو گٹکا کھاتے ایسے کھڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ احساس بھی، گٹکا کھا کر کے سننے والے تو سننے ہی ہیں، اوپر جو بیٹھے ہیں وہ بھی گھس رہے ہوتے ہیں۔ خیر، کسی کا مذاق کرنا نہیں ہے، لیکن بتانا صرف یہ ہے کہ یہ سب فارمیلٹیز ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ یہ فارمیلٹیز، یہ رسم و رواج دین میں نہ کرو، یہاں سے نکل آؤ۔ آپ کو میں بتاؤں، پروٹوکول جس کو کہتے ہیں نا، جب بھی کبھی کسی دوسرے ملک کا کوئی پردھان منتری آئے یا کوئی پریزیڈنٹ آئے تو اس کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، اس کو وہاں سے گزارا جاتا ہے، ایسی سلامی دی جاتی ہے، ایسا قالین بچھایا جاتا ہے، وہ چاہے 10 بار بھی آئے تو اس کے ساتھ وہی کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فارمیلٹیز ہے، اور یہ پورے بندھے ہوئے رسم ہے ہر ملک کے۔ یہ سب سیاسی اعتبار سے چل سکتا ہے، لیکن یہ دین ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے بندہ آتا ہے تو یہاں زیادہ سے زیادہ فوکس اس بات پہ کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ سے کیسے قریب کر سکتے ہیں، اس بات پر فوکس ہو۔